السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ کا شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم ماشاءاللہ سے حضرت بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے واقعات کا تیسرا حصہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو سے مستفید ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے، اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگتی ہے تو لائک کے بٹن کو ضرور کلک کیا کریں یا پھر ہمیں کمنٹس میں بتایا کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر پانڈو کے روانہ ہوئے تاکہ والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنا خواب بیان کریں اور مرشد کامل کی نشاندہی کے متعلق بتائیں۔ حضرت بابا بلّہ شاہ نے پانڈو کے پہنچنے کے بعد والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں حضرت سید عبدالحکیم کے مزار پر حاضری اور پھر اپنے خواب کے متعلق بیان کیا اور مرشد پاک کی نشاندہی کے متعلق بتایا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو خوشی کا اظہار کیا اور منزل مقصود کی نشاندہی پر انہیں مبارکباد دی۔ حضرت بابا بلّہ شاہ نے والد بزرگوار سے مستقل لاہور جانے اور مرشد پاک کے دست حق پر بیعت کی اجازت طلب کی۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے باخوشی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، عبداللہ، تم راہ حق میں خلوص کے ساتھ چلنا اور مرشد پاک تمہیں جو نصیحت کریں اس پر عمل کرنا اور ان کی رضا کی جستجو میں رہنا، کیونکہ مرشد پاک کی رضا در حقیقت اللہ عز و جل کی رضا ہے۔ پھر حضرت سخی شاہ محمد درویش نے کچھ نقدی اور ایک دستار حضرت بابا بلّہ شاہ کو دی اور فرمایا، یہ مرشد کی نظر کر دینا۔ حضرت بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی اجازت لے کر لاہور کی جانب سفر کیا۔ حضرت بابا بلّہ شاہ کے مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام مولوی پیر محمد ہے۔ حضرت مولوی پیر محمد کے مدرسے کے باہر ایک مجذوب فقیر ہر روز نماز فجر کے بعد آپ سے عقیدت و محبت سے ملتا اور ہاتھ چوم کر کہتا، پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے ہاں ایک فرزند کی ولادت ہونے والی ہے جو دنیائے تصوف میں یکتائے زمانہ ہوگا۔ تمہارا خاندان اور اہل دین و دنیا اس پر فخر کریں گے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوگا اور لوگ اس کے قدموں میں برکتیں تلاش کریں گے۔ پھر وہ دن آ گیا جب حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرت مولوی پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نومولود کا نام محمد عنایت شاہ رکھا اور ان کا بچہ پیدائش کے وقت ہی آہستہ آہستہ ذکر الہی میں مشغول تھا اور نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کی والدہ نے یہ منظر دیکھا تو سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ پھر والدہ جب بھی سبحان اللہ کا ورد کرتی تو ساتھ ہی آپ کا ذکر قلبی بھی جاری ہو جاتا۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان قرآن و حدیث نہایت دلکش تھا۔ آپ کی آنکھیں جھلملاتے ہوئے ستاروں کی مانند شعاعیں فضا میں بکھرتی تھیں اور جسم مبارک سے معطر خوشبوئیں نکلتی رہتی تھیں۔ آپ لوگوں سے کم ملتے تھے اور زیادہ وقت مطالعہ میں گزارتے تھے۔ آپ نے اپنے زمانہ کے مشہور علماء سے درس و دین حاصل کیا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ
بے حد غمگین ہوئے اور اسی عالم میں گھر سے نکل کر سیر و سیاحت کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات لاہور کے عالم بے بدل اور میدان تصوف کے شہسوار حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ سے ہوئی۔ حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا چشمہ فیض تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی پیاس بجھاتے اور کامل ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اور خصوصی توجہ نے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل کر رکھ دی اور آپ مختصراً عرصے میں ولی کامل کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے خرفہ خلافت عطا فرما کر مسند ولایت رشد و ہدایت پر بٹھایا۔ حضرت شاہ قادری حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد پاک سے بے حد محبت تھی اور مرشد کو اپنی آنکھوں کا تارا تصور کرتے تھے۔ خرقہ خلافت عنایت ہونے پر مرشد پاک نے آپ کو قصور جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں جا کر درس و تدریس میں مشغول ہو جائیں۔ گو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے لاہور میں مقیم تھے اور زمین بھی لاہور میں تھی، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ کر مرشد پاک کے حکم پر لبیک کہا اور حکم مرشد کے مطابق قصور تشریف لے گئے۔ قصور پہنچنے کے بعد سلسلہ رشد و ہدایت جاری فرمایا اور لوگ چوک در چوک آپ کے درس میں حاضر ہونے لگے اور دینی علوم سے سرفراز ہونے لگے۔ آپ کی علمی شہرت جلد ہی دور اور نزدیک پھیل گئی اور قصور اس کے قرب و جوار کے بے شمار لوگ حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور آپ کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ حاکم قصور اپنے مصاحبین اور خوشامدی درباریوں کی مدد سے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو گیا، مگر اس کی ہر چال اور ہر ارادہ ناکام ہو گیا، جس سے اس کی دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دیر حاکم قصور کو اپنی دشمنی اور اپنا وار چلانے کا ایک موقع مل گیا۔ اس کے دربار میں ایک انتہائی حسین و جمیل طوائف رقاصہ تھی جو حاکم قصور کا دل بہلایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ ایک پیشہ ورانہ طوائف تھی، لیکن اس کا دل اپنے پیشے سے منتفر تھا اور اس نے دوبارہ ملازمت چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن حاکم قصور کے خوف سے ایسا نہ کر سکی اور مجبوری کی حالت میں اپنا پیشہ جاری رکھے ہوئی تھی۔ اس طوائف کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دوسروں سے چھپا کر ایک دینی درس گاہ سے دینی تعلیم دلوائی۔ لڑکی نے دینی علوم کے علاوہ باطنی علوم میں بھی خاصی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ایک روز وہ طوائف اپنی بیٹی کو لے کر حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ کرنا شروع کر دیا، جس سے حاضرین پریشان ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اس طوائف نے اپنا حال یوں بیان کیا: حضور، میں انتہائی گناہ گار ہوں اور زمانہ جانتا ہے کہ میں نے تمام عمر گناہوں کی دلدل میں گزار دی۔ میری یہ بیٹی جو جوان اور خوبصورت ہے، اسے میں نے اس گندگی سے دور رکھتے ہوئے دینی تعلیم دلائی، اور ابھی تک یہ لڑکی ہر قسم کی گندگی سے پاک اور باعصمت ہے۔ اب اس پر حاکم قصور کی نظر ہے اور وہ اس کو زبردستی فاحشہ بنا دے گا۔ میں چاہتی ہوں یہ باعصمت رہے اور گندگی سے ہمیشہ کے لیے دور رہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے نکاح کر لیں۔ طوائف کی اس درخواست پر حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا تاکہ رضائے الہی جان سکیں، اور فقیر ہر معاملے میں اللہ عز و جل ہی کی جانب رجوع کرتا ہے۔ مراقبے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ اس لڑکی کی اپنی زوجیت میں لے لیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس طوائف کو اپنی بیٹی کی جانب سے قلبی سکون ملا تو وہ
گاہ الہی میں سر بسجود ہو گئی۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طوائف ذاتی سے نکاح کرنا جلد ہی قصور شہر میں مشہور ہو گیا۔ حاکم قصور کو علم ہوا تو وہ سخت مشتعل ہوا اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اس طوائف کے رشتہ داروں کو فوراً اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو بھڑکایا کہ وہ اس کے دربار میں حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کے خلاف مقدمہ دائر کریں اور اس طوائف کو اس جھوٹے بیان پر آمادہ کریں کہ اس نے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکسانے اور دھمکانے پر زبردستی اپنی بچی کی شادی ان سے کی ہے۔ اس طوائف کے رشتہ داروں نے حاکم قصور کے اکسانے پر حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ حاکم قصور نے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ اس طوائف ذاتی کو طلاق دے اور اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو پھر انہیں شہر بدر ہونا پڑے گا اور اگر انہوں نے یہ حکم ماننے سے بھی انکار کیا تو پھر ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حاکم قصور کا خیال تھا کہ اس فیصلے کے بعد حضرت شاہ عنایت قادری شتاری اس طوائف ذاتی کو طلاق دے دیں گے اور شہر بدر ہونا پسند نہ کریں گے کہ ان کے بے شمار ارادت مند یہاں موجود ہیں، یوں انہیں رسوا کرنے کا موقع مزید مل جائے گا اور اگر وہ دونوں احکام ماننے سے انکار ہوئے تو پھر ان کو قتل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم قصور کی جانب سے قصور بدری کے فیصلے کو قبول کیا اور حکم الہی کے تحت قصور کو الوداع کہتے ہوئے لاہور تشریف لے آئے۔ قصور سے رخصت ہوتے وقت ہزاروں مرید اور ارادت مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑے اور رو رو کر وہیں رہنے کی درخواست کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اصرار پر فرمایا، تم صبر سے کام لو اور یاد رکھو کہ حاکم قصور نواب حسین خان نے ہمیں یہاں سے نکالا ہے، لیکن اللہ عز و جل جلد ہی اسے اس دنیا سے نکال دے گا۔ ایک فقیر کے ساتھ اس ظالم کا بغض دنیا کے لیے عبرت کی داستان بن کر رہ جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ قصور سے لاہور روانہ ہوئی اور ہزاروں مریدوں اور ارادت مندوں نے بھی آپ کے ہمراہ لاہور کا سفر کیا اور لاہور رہنے کو ترجیح دی، جس سے شہر قصور کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ حاکم قصور اور امرتسر کے سکھوں کے درمیان قدیم دشمنی چلی آ رہی تھی اور اس سلسلے میں ان کے درمیان بے شمار لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ سکھوں کا لیڈر گلاب سنگھ بہت بہادر اور جرأتی جنگجو تھا، مگر ہر مرتبہ وہ نواب حسین خان کے ہاتھوں شکست کھا جاتا تھا۔ بالآخر گلاب سنگھ نے ایک منصوبہ تیار کیا جس کے تحت نواب حسین خان کو خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ماہی گیروں کو بہت زیادہ رقم دی اور ان کو نواب کی موت پر مامور کر دیا۔ اس منصوبہ کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو سکی۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصور سے لاہور آ کر مزنگ کے اس علاقے میں قیام فرمایا جو آج کوئنز روڈ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد واقع تھی اور 2 کنویں بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور یہیں سے آپ کے درجات و کمالات روحانی کا آفتاب پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ آپ کی سینکڑوں کرامات کا ظہور عمل میں آیا اور اسی جگہ بعد از وصال آپ مدفون ہوئے۔ یہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک مرجمہ گاہ خلائق خاص و عام ہے۔